کہ وہ جو ہم نے فری فلوٹ ایکسچینج کھلی چھوٹ دے دی تھی، جس کی وجہ سے چور بازاری ہوتی تھی، ڈالر کی قیمتوں کو اوپر لے جایا جاتا تھا، اور گھڑی گھڑی IMF کی طرف سے آوازیں آتی تھی جناب ڈالر کو اور سٹرونگ کریں اور سٹرونگ کریں. آج بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے 300 روپے پر ڈالر کو لے جانے کے بعد کون سے ایکسپورٹر کو فائدہ ہوا؟ کون سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی؟ کون سے اسٹیٹ بینک کو بہتر ہوا؟ تو یہ شرائط جو رکھی تھی کہ جناب ڈالر کو اور مزید اوپر لے جائے، تو یہ شرائط کس کی تھی؟ بجلی قیمتوں کو اور اوپر لے جائیں، یہ شرائط کس کی تھی؟ یہ کون سی عوام کو فائدہ پہنچا؟ کون سے پاکستان کی معیشت کو اس سے فائدہ پہنچا؟ یہ کس کی آواز ہے کہ جناب گیس کی قیمتوں کو اوپر لے جائے؟ اور گیس کی قیمت لے جانے سے کون سی دنیا کی معیشت ترقی کرتی ہے جو آپ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب معیشت ترقی کرے گی آپ گیس کی قیمتوں کو اوپر لے جائیں؟ ہم نے ہمیشہ عقل و شعور کو استعمال نہیں کیا، بلکہ دشمنوں کی زبان بن کے بولنا شروع کر دیا. یہ میں عوام سے کہوں گا، جو عوام کو کہا جاتا ہے نا کہ جناب پیائیے بیچ دو، یہ تمہارے پیسے کھا رہا ہے. نہیں، یہ پیسے نہیں کھا رہا ہے. میرے جو اداروں کو غلط طریقے سے چلا رہے ہیں، آپ ان کو بولیں، ان کی کرسیوں کو بیچ دیں، ان کے جو نوکریاں ہیں ان کو ختم کر دیں، مگر اسی ادارے میں اچھے لوگوں کو لے کے آئیں. میں کہتا جی ہوں کہ نوکریاں کم نہ کریں. اگر 1 لاکھ آدمی ہے نا تو آپ 1.5 لاکھ کی وہاں پہ امپلائے رکھے، مگر ان 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ کا کام لے. دیکھیں اکنامکس پڑھنے والے انسان اس چیز کو سمجھیں گے. میں بھی ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں اکنامکس کا. میں آپ کو بتا دوں 2 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی نقصان زدہ کمپنی کو بہتر کرنے کے. ایک یہ، یا تو اس کے اخراجات کم کر دیں، یا دوسری اس کی آمدنی بڑھا دیں. ہم اخراجات کم کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مگر آمدنی بڑھانے کی طرف نہیں ہوتے. اس لیے ہم اخراجات کم کرنے کے باوجود بھی ہماری کمپنیاں نقصان میں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم ارننگز کی طرف نہیں جا رہے ہوتے ہیں. ہماری سوچ بدلنی ہوگی. میں تو ایک معمولی سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں اکنامکس کا، مگر مجھے حیرت ہوتا ہے اتنے پڑھے لکھے لوگ، مجھ جیسے جاہل کو جب یہ پتا ہے کہ جناب مہنگائی ہوگی اگر بجلی مہنگی ہو جائے گی، مجھ جیسے جاہل کو پتا ہے کہ جناب کہ گیس مہنگا ہوگا تو پھر معیشت مہنگی نہیں ہو سکتی. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے سب کچھ دے دیا، گورنمنٹ کے ادارے بند کر دیے، تو پھر آپ کی ہر چیز مہنگی ہوگی. آپ کا فارن ایکسچینج اس ملک سے باہر جائے گا. ایمرجنسی کے دوران نہ آپ کے پاس ریلوے ہوگا، نہ ایروپلین ہوگا، نہ پانی کا جہاز ہوگا. آپ ایمرجنسی کے دوران آپ کیا کریں گے؟ فرض کریں پرائیویٹ سیکٹر نے بند کر دیا تو آپ کی عوام کہاں جائے گی؟ تو برائے مہربانی یہ جو ہم نے محتاجی کر دی ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کی، اس کو ختم کریں. ہم نے کروڑوں اربوں روپے آج تک دے چکے ہیں بے نظیر انکم فنڈ کو. اگر اسی اربوں روپے کی آج ہم نے کارخانے ہر گاؤں ہر دیہات میں کھولے ہوتے ہیں تو آج ہر پاکستانی جو کہ بے نظیر انکم فنڈ لے رہا ہے آج امیر ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود نوکری کر رہا ہوتا، وہ خود کاروبار کر رہا ہوتا، اس کے گاؤں دیہاتوں میں کارخانے چل رہے ہوتے، آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہوتی. مگر نہیں جناب، ہم نے وہی کرنا ہے، بے نظیر انکم فنڈ دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، کیونکہ ہمیں فقیر بنانا ہے. اگر آپ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو کہیں کہ بند کر دو بے نظیر انکم فنڈ، مگر ہر صوبے کے اندر ایک کارخانہ لگاؤ، اور وہ کارخانہ جو ہوگا حکومت کا ہوگا. جو ہمارے سندھی پنجابی پٹھان بھائی کی خواہش ہے کہ سرکاری نوکری ملے، ان سے کہے تمہیں ملے گی. ہر ایک انسان کو سرکاری نوکری دے دے، جیسے کہ 70% عوام چین کی جو ہے سرکاری نوکری کر رہی ہے اور وہ خوشحال ہے. کیوں خوشحال ہے؟ کیونکہ ہر گاؤں دیہات میں آپ کارخانے لگائیے. خدارا ہمارے پاس JDC بن جاتے ہیں، چیپا بن جاتے ہیں، ہر کوئی بننے کو تیار ہوتا ہے. مگر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں چکن ٹکا خیرات میں مل رہا ہے. ارے بھائی، چکن ٹکا سے بہتر ہے کہ آپ زندہ مرغی اس کو دے دیں تاکہ وہ مرغی پال کے انڈے بیچیں. جی ہاں، وہ عمران خان صاحب کا وہ سوچ بھی میں سمجھتا ہوں بہت اچھا تھا، جس کا لوگوں نے مذاق اڑایا تھا. دیکھیں میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، مگر میں ان JDC اور جیسے بہت سے اداروں کو کہتا ہوں کہ بھائی وہ عمران خان کی سوچ ادھر کام آئے گی. مگر پھر میں عمران خان پہ تنقید بھی کرتا ہوں کہ وہ ملک کی معیشت کے لیے نہیں ہے. کیونکہ ہر ایک انسان کی ایک سوچ ہونی، یہ سوچ جو انڈے مرغی والی ہے، یہ ہمارے
ان اداروں کی ہونی چاہیے جو خیراتی کام کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو ان کے پیر پہ کھڑا کرے۔ حکومتی اداروں کا کام ہوتا ہے پالیسیز بنائے، معیشت کو بہتر کرے، حکومتی ادارے بنائے، ان چیزوں کے اوپر، یہ نہ کہ بھینسیں بیچ دیں، انڈے بیچ دیں۔ دیکھیں وہی بات ہے، میں ایک اگر پڑھا لکھا آدمی ہوں تو میں پان کی دکان کا کھوکے کی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا کہ میں کس طرح سے پان کی دکان کے اندر تبدیلی لے کے آؤں تاکہ تمام لوگ اس دکان کے اندر ایسے چیز بیچے جو کہ صحت کے لیے اچھی ہوں۔ میں پان سگریٹ گٹکے کے لیے نہیں سوچوں گا، کیونکہ میں حکومت میں ہوں، میں یہ سوچوں گا کہ جناب اس دکان کو کیسے تبدیل کریں۔ تو ہماری سوچ بدلنی ہوگی۔ ہمارے یہاں سوچ پتہ ہے کیا ہے؟ تنقید برائے تنقید۔ کرکٹ، او جی ہو بابر اعظم نے بہت غلط کھیلا، جس کو ہاکی اور کرکٹ کا بیٹ پکڑنا نہیں آتا وہ کہتے ہیں بابر اعظم نے غلط کھیلا۔ ارے بھائی وہ کھیل ہے، انہوں نے کھیلا، وہ ہار گئے، کوئی بات نہیں، ان سے اچھا جن لوگوں نے کھیلا ہے ان کی تعریف کرے اور کہے کوئی بات نہیں، اگر آج ہم ہار گئے کل ہم جیت جائیں گے۔ مگر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ کبھی کوئی کہے گا کہ زوبی اچھا ریڈیو پروگرام نہیں کر رہی، ندیم صاحب اچھی معیشت کی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ مجھ سے اچھا معیشت کی باتیں کرتے ہیں تو برائے مہربانی آئیے، فون اٹھائیے اور بات کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ زوبی اب میں نہیں پروگرام کروں گا، یہ کریں گے، یہ مجھ سے بہت زیادہ قابل ہے۔ جب یہ سوچ ہم میں پیدا ہو جائے گی نا زوبی، تو پھر پاکستان ترقی کرے گا، پھر ہم فضول کی باتیں نہیں کریں گے۔ آج سب کہتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہودی کیا کر رہے ہیں، مگر سب چلے جاتے ہیں جناب نیسلے کے سارے پروڈکٹس استعمال کرنے ہیں۔ جناب شیمپو بھی نیسلے کا، پانی بھی نیسلے کا، بوتل بھی نیسلے کی، جوس بھی نیسلے کا، وہ سارے پیسے کس کو جا رہے ہیں؟ یہودی کو جا رہے ہیں۔ جناب میکڈونلڈ بھی کھانا ہے، جناب کیا اب میکڈونلڈ بھی چھوڑ دیں؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو فون پہ آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودی کا ہے، یہ بھی چھوڑ دیں؟ جناب آپ دیکھیں اگر یہ یہودی کا فون ہے تو چائنا موبائل کی طرف چلے جائیں، چائنا موبائل نہیں تو پاکستانی موبائل کی طرف چلے جائیں۔ پھر آپ کہیں گے جی مائکروسافٹ آپ کے چچا جان کا ہے۔ جناب آپ مائکروسافٹ کے آپ کوشش اب کریں، دوسرے بھی ذرا بہت سے سافٹ ویئرز ہیں، جی بہرحال یہ اب بحث مختصراً چلتی کر رہے دیں گی اور کیونکہ ہم بات ہاں کرتے کیونکہ رہیں گے۔ پروگرام کا وقت، جی پروگرام کا وقت اصل میں اب بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو اب یہی ہے کہ اب اللہ ہمارے اداروں پہ رحم کرے۔ جی 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 تو چلیں کلوزنگ جی، آپ ہمارے یہاں کرتے ہیں، لائٹ بھی آپ آ کریں۔ گئی بھی، آپ کا پروگرام بھی ختم ہو گیا۔ معذرت چاہتا ہوں اگر میری طرف سے کوئی کڑوی بات کہہ دی ہو یا غلط بات کہہ دی ہو، کیونکہ میری جو زبان ہے وہی دل کہتا ہے اور وہی دماغ استعمال کرتا ہوں جو میرا دل اور زبان کہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی مجھے اور ندیم مولوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔